اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم اور جمعہ مبارک۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ کل کا جو میرا وی لاگ تھا اس پہ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن لوگوں کے کامنٹس جو میرے موبائل پہ بہت زیادہ آئے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ریگولر ویوز ہیں محمد تنویر چشتی امریکہ سے، تو ان کا بھی، اس کے علاوہ ایک خاتون ہے انگلینڈ میں، میں ان کو نہیں جانتا، طوبہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کل آپ کے وی لاگ نے میری سوچ چینج کر دی ہے۔ میں نے یہاں لانڈری شاپ کھولی اور اچھی جا رہی تھی کہ میرے مقابلے میں کسی نے ایک بڑی لانڈری شاپ کھول لی۔ میں نے اپنی محنت سے ایک اور لانڈری شاپ کھولی، لیکن اس کا کاروبار تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔ میرے اندر حسد پیدا ہو گیا اور بغض کا، جس کا آپ نے بائیفرکیٹ کیا، اور کینہ کو بھی بائیفرکیٹ کیا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چھوڑ دینی چاہیے چیزیں، یہ سب دنیا میں رہ جانی ہے۔ اگر کینہ رکھنے سے ہم نے دوزخ میں سب سے آخر میں نکلنا ہے مشرک کی طرح، تو میں کینہ اور یہ جو حسد ہے، بغض ہے، یہ چھوڑ دیتی ہوں۔ اور تیسرے ایک شخص کا، تیسرے بھی نہیں بلکہ 3-4 شخص کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کے شروع میں ہی ایک ریکویسٹ کیا کریں کہ پلیز آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیا کریں۔ سو میں آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، باضابطہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ لوگوں کی فرمائش بھی شامل ہے، تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرا جیسا شخص گارنٹی دیتا ہے کہ میرے اس چینل سے آپ جو ویڈیوز دیکھیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، اس کی خدمت کریں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ مجھ سے کچھ کرسچن لوگ، جو جیسا شخص گارنٹی دیتا ہے کہ میرے اس چینل سے آپ جو ویڈیوز دیکھیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، اس کی خدمت کریں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ مجھ سے کچھ کرسچن لوگ جو ہیں وہ اپنی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو میں انہیں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت تو بتا نہیں سکتا، تو آپ کسی ضرورت مند بندے کو اس وقت کھانا کھلائیں جس وقت اس کو واقعی ہی بھوک لگی ہوئی ہو، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اپنی مصیبت ٹل جائے گی۔ یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے ولی اپنے وقت کے تھے، بشر حافی، معاف کیجیے گا، بشر نہیں، بشر حافی، بغداد کے رہنے والے تھے، وقت کے ولی تھے، تو سارے شہر میں بڑے مقبول تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتے، اور تاریخ میں ان کی بیوی بچوں کا ذکر نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے شادی بھی شاید نہیں کی، لیکن میں کنفرم نہیں ہوں۔ تو وہ سارا شہر ان سے عقیدت کرتا، اور سب لوگ، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی 1300-1400 سال پرانی بات نہیں ہے، یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، کوئی 1200 سال پہلے یا 1300، یہ کوئی 150-200 یا 250 سال پرانی بات ہوگی۔ تو بشر حافی کے بہت سارے عقیدت مند تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک شخص ان سے پیار نہ کرتا، بلکہ جمعہ پڑھنے کی غرض سے، چونکہ کثیر تعداد میں وہاں لوگ آتے،
تو وہاں پر وہ آ جاتا، لیکن ان کو ناپسند کرتا اور علانیہ ناپسند کرتا۔ وجہ اس سے پوچھی گئی کہ تم ان کو ناپسند کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کمال کے ولی ہیں، یہ کمال کے ولی ہیں کہ جو ہیں جمعے کے 2 فرض پڑھاتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ اب بھلا کیا کسی کو کیا پتا کہ ان کی کیا مجبوری تھی، کس وجہ سے وہ 2 فرض پڑھ کر چلے جاتے۔ ایک شخص ان سے پیار نہ کرتا، بلکہ جمعہ پڑھنے کی غرض سے جو کثیر تعداد میں وہاں لوگ آتے تو وہاں پر وہ آ جاتا، لیکن ان کو ناپسند کرتا اور علانیہ ناپسند کرتا۔ وجہ اس سے پوچھی گئی کہ تم ان کو ناپسند کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کمال کے ولی ہیں، یہ کمال کے ولی ہیں کہ جو ہیں جمعے کے 2 فرض پڑھاتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ اب بھلا کیا کسی کو کیا پتا کہ ان کی کیا مجبوری تھی، کس وجہ سے وہ 2 فرض پڑھ کر چلے جاتے۔ تو اسی طرح اس شخص نے تہیہ کیا کہ میں ایک ایسا کام کروں گا جس کی دین اجازت نہیں دیتا، یعنی میں بشر حافی ان کی جاسوسی کروں گا کہ یہ آخر جمعہ پڑھنے کے بعد غائب کہاں ہو جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ باقی نمازیں ہیں جو سنت ہیں، فرض ہیں، نوافل ہیں، وہ ہمارے درمیان پڑھیں اور اجتماعی دعا کریں، یہ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو میں آج ان کا پیچھا کروں گا۔ تو دیکھا کہ بشر حافی فوری طور پر اٹھے اور بازار کی طرف گئے، وہاں سے ایک لذیذ کھانا لیا اور اس شخص نے مذاق اڑایا۔ دیکھیں اس بابے کی عمر دیکھیں اور اس کی لذت دیکھیں کہ سب سے اس نے لذت والا کھانا لیا ہے۔ اس کے بعد وہ اگلی دکان پہ گیا اور وہاں سے اس نے ان ولی کامل انہوں نے تازے گرم نان خریدے اور سب کو لپیٹ کر اور چل پڑے کسی طرف۔ تو اب اس تاجر کا خیال تھا کہ یہ اب یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیر سپاٹا ریکریشن کے تفریح کے لیے یہ نکلے ہیں، اب کسی گھاس پہ بیٹھ کر یہ کھانا تناول فرمائیں گے۔ تو لیکن اس کی عقل حیران رہ گئی کہ وہ گھاس جہاں سے چل رہے تھے وہ چلتے چلتے ختم ہو گئی، وہ پیچھے چلتا رہا کچھ فاصلے پر، اور پھر وہ وقت یہ آیا کہ جنگل آ گیا۔ جنگل میں ایک کٹیا سمجھ لیں، جھونپڑی سمجھ لیں، کچھ بھی تھا، یا گھر چھوٹا سارے کمرے سمجھ لیں، وہ تھا، اور وہاں پہ جا کے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو بشر حافی انہوں تالا یا کنڈی، معافی چاہتا ہوں اگر غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کنڈی یہ نکلے ہیں، اب کسی گھاس پہ بیٹھ کر یہ کھانا تناول فرمائیں گے۔ تو لیکن اس کی عقل حیران رہ گئی کہ وہ گھاس جہاں سے چل رہے تھے وہ چلتے چلتے ختم ہو گئی، وہ پیچھے چلتا رہا کچھ فاصلے پر، اور پھر وہ وقت یہ آیا کہ جنگل آ گیا۔ جنگل میں ایک کٹیا سمجھ لیں، جھونپڑی سمجھ لیں، کچھ بھی تھا، یا گھر چھوٹا سارے کمرے سمجھ لیں، وہ تھا، اور وہاں پہ جا کے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو بشر حافی انہوں تالا یا کنڈی، معافی چاہتا ہوں اگر غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کنڈی جو تھی وہ کھولی اور اندر داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی فوری طور پر انہوں نے اب وہاں ایک بوڑھا شخص، خاصی عمر کا بوڑھا شخص جو فالج زدہ تھا، جو چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اس کو بڑے پیار کے ساتھ سہارا دے کر بٹھایا، اور اس کی بعد اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ ہوتا ہے نا فالج والوں کا یہ ساتھ، تو اپنی پگڑی کے ساتھ اس کی یہ جو رال تھی اس کی صاف کی، پھر پانی لیا، پانی کے ساتھ اس نے اس فالج زدہ بزرگ کا، جن کی عمر کافی تھی، ان کا منہ دھویا۔ اس کے بعد پیار کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر کر ان کو لقمہ کھلایا، کھانا کھلایا،
اور وعدہ کیا کہ میں کل پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس موقع پہ وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے اے بشر حافی، تو 14 سال سے میرے پاس آ رہا ہے، 14 سال ہو گئے تو میرے پاس آ رہا ہے، تو تو کب تک میری خدمت کرے گا؟ تو بشر حافی کہنے لگے آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام، یہ عزت عطا کی ہے، یہ میری پنجگانہ نماز کی وجہ سے نہیں دی، یہ میرے تہجد گزاری کی وجہ سے نہیں دی، یہ میں تسبیحات کرتا ہوں اس کی وجہ سے نہیں دی، یہ میں جو درس دیتا ہوں اس کی وجہ سے نہیں دی، میں نے کوئی اور جو نیک کام کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے چنا، میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا کیا ہے، جب تک تیری زندگی تیری سانس میں سانس ہے میں تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ اور میں تمہاری ظاہر جو فالج زیادہ مریض ہوتا ہے وہ رفع حاجت کے لیے کہیں آ جا نہیں سکتا، میں نے کہا کہ جو فالج زیادہ مریض ہوتا ہے وہ رفع حاجت کے لیے کہیں آ جا نہیں سکتا، میں نے کہا کہ ان کی صفائی بھی کی اور کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی نماز جمعہ کی باقاعدہ جو فرض سنت نوافل ادا کرنے ہیں، وقت کم ہے، میں شام کو پھر عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوں گا، پھر تمہاری خدمت کروں گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو کوئی کسی لاچار بے بس انسان کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر کھانا کھلاتا ہے، تو اس کی یہ کاوش ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ کھانا کھلانے میں بڑی آر محسوس کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، میں ایک بات کی گواہی دے رہا ہوں، آن ایئر آپ لوگوں کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں کہ یہاں لاہور میں ڈیفنس پہ غازی روڈ کے اوپر ایک شخص ہیں جن کا ایک بہت بڑا پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اندر صبح دیگیں پکنی شروع ہوتی ہیں اور دوپہر تک کھانا تیار ہو جاتا ہے، مختلف اقسام کے کھانے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہاں ٹینٹ بھی لگے ہوتے ہیں، لوگ گاڑیوں میں رکتے ہیں، وہاں سے کھانا لیتے ہیں، لیبر کلاس وہاں سے کھانا لیتی ہے، وہاں جو گھر میں لوگوں کے ادھر گھر بن رہے ہیں تو وہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی عزت دار لوگ ہیں، پیسے کی کمی ہے، جو جاب کرتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، وہ شخص مجھے نہیں پتا کون ہے، وہ کبھی سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے نوکر عزت اور احترام کے ساتھ وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو جھاڑتے نہیں، مسکرا کر کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ایک چھوٹی پانی کی بوتل بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کام صرف ایک شخص کا ہے یا چند ایک این جی اوز کا کام ہے؟ یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ آپ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے میں کوئی ایسی سوسائٹی بنائیں کہ جہاں ہم مل جل کر پیسے اکٹھے کریں، کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کہ بیمار ہے تو اس کا علاج کر دیں۔ اللہ کو یہ باتیں بہت پسند ہے اور یہ روز قیامت اور قبر میں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں پھر شرماتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ بات پہنچے گی، لوگ زیادہ مستفید ہوں گے اور اچھی باتیں ملیں گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا، تو اس ثواب باقی کا تمہاری خدمت کروں گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو کوئی کسی لاچار بے بس انسان کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر کھانا کھلاتا ہے، تو اس کی یہ کاوش ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ کھانا کھلانے میں بڑی آر محسوس کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، میں ایک بات کی گواہی دے رہا ہوں، آن ایئر آپ لوگوں کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں کہ یہاں لاہور میں ڈیفنس پہ غازی روڈ کے اوپر ایک شخص ہیں جن کا ایک بہت بڑا پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اندر صبح دیگیں پکنی شروع ہوتی ہیں اور دوپہر تک کھانا تیار ہو جاتا ہے، مختلف اقسام کے کھانے تیار ہوتے ہیں۔
تو وہاں ٹینٹ بھی لگے ہوتے ہیں، لوگ گاڑیوں میں رکتے ہیں، وہاں سے کھانا لیتے ہیں، لیبر کلاس وہاں سے کھانا لیتی ہے، وہاں جو گھر میں لوگوں میں ادھر گھر بن رہے ہیں تو وہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی عزت دار لوگ ہیں، پیسے کی کمی ہے، جو جاب کرتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، وہ شخص مجھے نہیں پتا کون ہے، وہ کبھی سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے نوکر عزت اور احترام کے ساتھ وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو جھاڑتے نہیں، مسکرا کر کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ایک چھوٹی پانی کی بوتل بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کام صرف ایک شخص کا ہے یا چند ایک این جی اوز کا کام ہے؟ یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ آپ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے میں کوئی ایسی سوسائٹی بنائیں کہ جہاں ہم مل جل کر پیسے اکٹھے کریں، کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کہ بیمار ہے تو اس کا علاج کر دیں۔ اللہ کو یہ باتیں بہت پسند ہیں اور یہ روز قیامت اور قبر میں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں پھر شرماتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ بات پہنچے گی، لوگ زیادہ مستفید ہوں گے اور اچھی باتیں ملیں گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو اس ثواب باقی کاموں میں حصہ لیں یا نہ لیں، اس میں بھی لازمی ہے، اس میں بھی لازمی ہے کہ نیکی کے کام میں حصہ لیں، لیکن اس نیک کام میں تو ضرور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔